اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، تقوی کی زندگی، یعنی یہ چند باتیں، ہدایت تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی محبت تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے ہاں عزت تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ مائدہ کے اندر، اگر اس بستی کے لوگ تقوی کی زندگی گزارتے تو اللہ رب العالمین زمین اور آسمان سے ان کے اوپر برکات کے دھارے کھول دیتا، یہ تقوی کی بنیاد پر۔ اور تقوی جو ہے وہ روزے کی بنیاد پر ملتا ہے، یعنی روزہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے تو وہ روزہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے عطا کیا ہے، لیکن یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ وہ جو ایسا روزہ رکھے جس کے جیسا روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک آدمی اگر روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد اس میں گالی گلوچ کرتا ہے، غیبت چغلی کرتا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو یہ اس کا روزہ رکھنا صرف وہ بھوکے رہنا ہے، یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام برائیوں سے اور تمام چیزوں سے روک لو۔ ایک سادی سی مثال دے کر کے بات سمیٹوں گا اور کچھ مسائل پر گفتگو۔ سادی سی مثال دیکھیے، ذریعہ جو ہے اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے روزے میں جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکنا ضروری ہے، اگر ہم اس سے رکیں گے تو روزے کا فائدہ ہم کو حاصل ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی شخص ذریعہ غلط استعمال کرے گا تو مقصد کا فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ جیسے اگر ایک آدمی رات میں چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اور دن میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو کیا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا؟ ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا ذریعہ صحیح نہیں ہے، تو مقصد کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک آدمی اگر روزہ رہتا ہے، ایک آدمی، اور اگر جو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو اس کا ذریعہ غلط ہو گیا، تو مقصد کا فائدہ اس کو تقوی نہیں ملے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں جو اللہ کے نبی نے منع کی ہے اس سے اپنے آپ کو روکے، وہ امور تمام کے تمام حاصل کرنا بہت ضروری ہے جس سے روزے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا؟ جتنا ہماری ضرورت ہے۔ جیسے مثلا ہم پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، تو اس کے لیے وضو کرنا ہے، تو وضو اور غسل کا علم حاصل کرنا ہر آدمی پر فرض ہے۔ نماز کیسے پڑھنا چاہیے اس کی پوری تفصیلات جاننا فرض ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، تو روزے کے احکام و مسائل جاننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر مال نہیں ہے، وہ حج بیت اللہ کو نہیں جا سکتا، اس کو حج کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ ایک آدمی قربانی نہیں کر سکتا، اس کے لیے قربانی کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر صاحب مال ہے تو اس کو یہ جاننا ہے کہ قربانی کے کون سے جانور میں کتنا عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، یہ فرض ہے۔ تو ایسے ہی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو روزے کے احکام و مسائل جاننا ہمارے لیے فرض ہے۔ میں نے پہلے درس میں بتایا تھا کہ روزے کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اگر آدمی کو کھانا میسر ہے تو ضرور بضرور سحری کرنا چاہیے۔ سحری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک خیر پر باقی رہو گے، اچھائی پر، جب تک سحری میں دیر کرتے رہو گے، یعنی بالکل آخر وقت تک کہ سحری کرنا چاہیے۔ سحری کے لیے باقاعدہ روزے کی نیت، باقاعدہ الفاظ کی شکل میں کوئی دعا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کے لیے تھوڑا سا لیٹ اٹھا اور سحری اس نے شروع کی اور اذان شروع ہو گئی تو اس کو اپنا ہاتھ روکنا نہیں چاہیے، حدیث کو وضاحت ہے، پوری سحری کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور ناپاکی کے حالت میں وہ اٹھا اور اس کو اتنا موقع نہیں ہے کہ آپ غسل کر لے پھر سحری کرے، تو اسی حالت میں سحری کر کے اگر اذان ہو جاتی ہے اور اس کے روزے کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس کے روزے کو کوئی نقصان نہیں۔ اگر وہ بیوی سے ملاقات یا احتلام کی وجہ سے اگر وہ ناپاک ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں جو چیزیں منع فرمائی ہے، جان بوجھ کر کے کھانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر جان بوجھ کر کے کچھ کھائے پیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آدمی کو کسی وجہ سے کچھ چیزیں ہو گئی جس سے روزے کو نقصان نہیں پہنچے گا، نہیں ٹوٹے گا، جو ٹوٹنے والی چیز ہے ایک تو یہ ہے۔ دوسری، اگر آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے روزے کی حالت میں
تو روزہ تو ٹوٹے گا، اس کا کفارہ بھی ہے، بہت بڑا کفارہ ہے۔ روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اس کو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا 60 روزہ پے در پے رکھنا ہے، یعنی بالکل ایک کے بعد ایک، بیچ میں گیپ نہیں ہوگا، جیسے ہی گیپ ہوگا پھر ایک شروع ہو جائے گا۔ تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا یا 60 روزہ رکھنا، اگر روزے کی حالت میں آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے، روزے کی حالت میں دن میں بیوی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے، رات کے وقت یعنی تراویح کے بعد سحری تک کے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، قرآن کے اندر اس کی وضاحت ہے، اور معتکفین کو اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ ایک صحابی سے ایسا واقعہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرا معاملہ یہ ہوا کہ میری بیوی سے ملاقات ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم 60 روزہ پے در پے رکھو۔ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز میرے لیے بڑی مشکل ہے، 30 روزے ہیں، اس میں یہ میرے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ تم۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں انتہائی مسکین غریب آدمی ہوں، یعنی مدینہ میں انتہائی غریب آدمی ہوں۔ اتنی بات کے بعد وہ صحابی بیٹھے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا بھر کے کھجور آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کہاں ہے، جنہوں نے مسئلہ پوچھا تھا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ یہ ٹوکرا کھجور کا جو ہے اس کو غریبوں میں بانٹ دو۔ تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین مدینہ میں کوئی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ تم اس کو جا کر کے خود استعمال کر لو، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کو 60 روزہ پے در پے رکھنا ہے، ایک کے بعد ایک۔ کسی خلیفہ مہدی کے ساتھ شاید ایسا واقعہ ہوا تھا، تو وہاں پر قاضی ابو یوسف نے غالباً ان کو یہ جواب دیا تھا، یا ذرا سا میں نام میں کنفیوز ہو رہا ہوں، کہ آپ 60 مسکین کو کھلا دو۔ تو اس وقت ایک بہت بڑے امام اور فقیہ محدث انہوں نے کہا کہ تم کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے، بادشاہ کے لیے 60 مسکین کھلانا کیا مشکل ہے، اس کو تو 60 روزہ رکھنے کا حکم دینا چاہیے۔ اس لیے رمضان مبارک کے اندر اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ کچھ امور ایسے ہیں جس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، جیسے تیل لگوا لینا، کان میں دوا ڈالنا اور ناک میں دوا ڈالنا، یا ایسی دوا کا استعمال کرنا دانت کے اوپر کے حصے پر جس کے اندر کوئی چیز نہ جائے۔ تو یہ ناک کے اندر، کان کے اندر دوا ڈالنا، سر پہ دوا لگانا، اس سے روزہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ درد کا انجیکشن لینے کا بھی علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں۔ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو انسولین لے سکتا ہے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن ایسا انجیکشن جس سے طاقت پہنچتی ہے اس کو لگانے کی ممانعت ہے، اس کو نہیں لگانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں غسل تو کر سکتا ہے آدمی، کلی کر سکتا ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر آدمی کو خود سے قے ہو گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آدمی خود سے نہ کرے، بیماری کی وجہ سے اگر قے ہو جاتی ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں ایک آدمی اگر بیمار ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ بیماری اگر زیادہ شدید ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، ہلاکت میں نہ ڈالے، بلکہ روزہ توڑ سکتا ہے وہ اگر بیمار ہے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهْلِكُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ تم کو آسانی دینا چاہتا ہے، تکلیف نہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات بتائیں گے کہ کن کن حالتوں میں آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، کن حالتوں میں اس کو بعد میں قضا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز کل اس کی پوری تفصیل بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے، رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما۔ الہ العالمین روزے میں جو ممنوع امور ہے رب العالمین ہم کو ان تمام امور سے بچا رب العالمین۔ اے اللہ روزے کی حالت میں اور عام حالات میں بھی خوب عبادت کرنے والا، خوب ذکر و اذکار کرنے والا، خوب توبہ اور استغفار کرنے والا بنا۔ اللہ اس رمضان کو
ہمارے اپنے آپ کو تبدیل کر دینے والا رمضان بنا رب العالمین۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما رب العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔